سوچئے ہم سب اس وقت اسی لمحے ایک ایسی رفتار سے خلا میں گھوم رہے ہیں جو ناقابل یقین ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آس پاس کی ہر چیز، ہوا، سمندر، یہ زمین، سب ہمارے ساتھ ہی تو سفر کر رہی ہیں۔ تو کیا ہو اگر یہ سب کچھ اچانک رک جائے؟ آئیے اس حیرت انگیز سوال کے اندر جھانکتے ہیں۔ یہ نمبر دیکھیے، 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ کسی سپر سونک جیٹ کی رفتار نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بنیادی چیز کی رفتار ہے۔ جی ہاں، یہ وہ رفتار ہے جس سے خط استوا یعنی ایکویٹر پر ہماری زمین گھوم رہی ہے، اور بات صرف زمین کی نہیں ہے، ہوا، سمندر اور ہم سب ایک ساتھ اسی ناقابل یقین رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل محسوس نہیں ہوتا، سب کچھ ہمارے ساتھ ہی تو چل رہا ہے۔ لیکن یہ رفتار ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ دیکھیے، زمین ایک گیند کی طرح ہے، تو جیسے جیسے آپ ایکویٹر سے قطبین یعنی پولز کی طرف جاتے ہیں، یہ رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لندن میں یہ رفتار تقریباً 1040 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، لیکن اگر آپ اور شمال میں ناروے کے اس شہر میں چلے جائیں تو یہ گھٹ کر صرف 344 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات، ہم میں سے ہر کوئی اپنی رفتار خود معلوم کر سکتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، بس اپنے شہر کا لیٹیٹیوڈ یعنی عرض بلد گوگل سے دیکھیں، اپنے فون کے سائنسی کیلکولیٹر پر اس کا کوسائن نکالیں اور پھر اسے 1670 سے ضرب دے دیں۔ لیجئے، آپ کو اپنی ذاتی کائناتی رفتار معلوم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو رفتار کی بات تو ہو گئی، لیکن زمین کا یہ گھماؤ صرف ہمیں خلا میں نہیں گھما رہا۔ اس کے کچھ بہت ہی سٹل یعنی لطیف لیکن گہرے اثرات ہیں جو ہماری دنیا کو اور یہاں تک کہ ہمارے جسموں کو بھی شکل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ خط استوا پر کسی کا بھی وزن قطبین کے مقابلے میں تقریباً 1% کم ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ خط استوا زمین کے مرکز سے تھوڑا دور ہے، اور دوسری وجہ ہے زمین کا گھماؤ، جو ہر چیز کو ہلکا سا باہر کی طرف دھکیلتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی جھولے میں گھومتے ہوئے باہر کی طرف ایک کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی قوتیں زمین کی شکل پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ زمین کوئی ایک دم پرفیکٹ گول دائرہ نہیں ہے، یہ خط استوا پر تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی ہے، ایک چپٹے ہوئے گولے کی طرح۔ دراصل خط استوا پر اس کا ریڈیس یعنی رادیوس قطبین کے مقابلے میں پورے 21 کلومیٹر زیادہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ زمین کا گھومنا ہماری دنیا کو کیسے بناتا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے بڑے اور شاید سب سے خوفناک سوال پر۔ کیا ہو اگر یہ سب کچھ، یہ مستقل قابل بھروسہ حرکت اچانک رک جائے؟ ذرا تصور کریں، ایک لمحے میں سب کچھ تھم جاتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اب ہم اس تباہی کا جائزہ لیں گے جو پہلے چند سیکنڈز میں ہی برپا ہو جائے گی، اور یہ سب فزکس کے ایک بنیادی اصول کی وجہ سے ہوگا جسے کہتے ہیں انرشیا یعنی جمود۔ زمین تو رک جائے گی، لیکن اس پر موجود کوئی بھی چیز نہیں رکے گی۔ فضا جو اب تک ہمارے ساتھ گھوم رہی تھی، 1000 میل فی گھنٹہ سے بھی تیز رفتار سے زمین کی سطح کو چیرتی ہوئی آگے بڑھے گی۔ یہ تاریخ کے کسی بھی طوفان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگی۔ سمندر اپنی جگہ سے ابل پڑیں گے اور ہزاروں فٹ اونچی سونامی لہریں پورے کے پورے بر اعظموں کو عبور کر جائیں گی۔ عمارتیں، پہاڑ، شہر، سب کچھ ایک پل میں ملبے کے ڈھیر میں بدل جائے گا۔ اس پہلی تباہی کے بعد ایک نیا مستقل عذاب شروع ہوگا۔ زمین کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے سورج کے سامنے آ جائے گا، جو ایک جھلساتا ہوا صحرا بن جائے گا، اور دوسرا حصہ ہمیشہ کی تاریکی میں ڈوب جائے گا، ایک منجمد ویرانہ بن کر۔ زندگی اگر کہیں ممکن ہوئی بھی تو شاید صرف دن اور رات کے بیچ کی ایک تنگ سی پٹی میں، جیسے ٹوائلائٹ زون کہتے ہیں۔ یہ منظر واقعی بہت خوفناک ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ فزکس کے قوانین ہی ہمیں اس انجام سے بچاتے ہیں۔ تو آئیے اس نادیدہ محافظ کو سمجھتے ہیں جو اس تباہی کو کبھی ہونے نہیں دے گا۔ یہ سب انرشیا کے اصول کی وجہ سے ہے۔ یہ فزکس کا ایک سیدھا سا قانون ہے۔ حرکت کرتی ہوئی چیزیں حرکت میں ہی رہنا چاہتی ہیں۔ سوچئے کہ جب ایک تیز رفتار گاڑی اچانک بریک لگاتی ہے تو سوار آگے کی طرف کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ اس کا جسم اپنی پرانی رفتار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اب اسی اصول کو سیاروں کی سطح پر لاگو کریں۔ زمین تو رک گئی،
लेकिन इस पर मौजूद हर चीज़ अपनी 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लगता है कि चीज़ें खुद ब खुद रुक जाती हैं। अगर किसी गेंद को धक्का दें तो वो आखिरकार रुक ही जाएगी, लेकिन ये सिर्फ रगड़ और हवा की मुज़ाहमत की वजह से होता है। हमारा ये तजुर्बा गुमराहकुन है जब हम खला की बात करते हैं। ज़मीन खला की तकरीबन कामिल वैक्यूम में है। उसे रोकने के लिए ना कोई रगड़ है, ना हवा की मुज़ामत। इसे चलाने के लिए किसी इंजन की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ अपने इनर्शिया की वजह से घूम रही है और अरबों सालों से घूम रही है। जैसा कि इस इक़्तिबास में कहा गया है, बग़ैर रगड़ के ये हमेशा घूम सकता है। लेकिन ज़मीन का घूमना हमें सिर्फ इन तबाहकुन हवाओं और सुनामी से ही नहीं बचाता। इसका एक और बहुत ही अहम जिंदगी बचाने वाला फ़ायदा भी है। हमारे सैयारे के मरकज़ में पिघले हुए लोहे का एक बहुत बड़ा समंदर है। जब ज़मीन घूमती है तो ये माया धात भी घूमती है, और जब धात घूमती है तो ये एक बहुत बड़े डायनामो की तरह काम करती है, जिससे एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, एक ऐसी नादीदा ढाल जो पूरे सैयारे को घेरे हुए है। अगर ज़मीन घूमना बंद कर दे तो ये डायनामो भी बंद हो जाएगा। हमारी मिकनातीसी ढाल खत्म हो जाएगी, और इसके बगैर हम सूरज की खतरनाक शमसी हवाओं के रहमो करम पर होंगे। ये हवाएं हमारी फ़िज़ा को आहिस्ता आहिस्ता खला में उड़ाकर ले जाएंगी, और हमारी दुनिया भी मरीख की तरह एक बेजान बंजर सियारा बन जाएगी। तो ज़मीन का घूमना सिर्फ एक फल्कियाती हकीकत नहीं है, ये एक पेचीदा ज़िंदगी बख्श निज़ाम है जो हमें हर पल महफूज रखता है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि और कौन से ऐसे नादीदा निज़ाम हैं जो हमारी दुनिया को तवाज़ुन में रखे हुए हैं, जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं।